الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محفل، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا، یعنی مشرکین سے یا یہودیوں سے نصرانیوں سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس حکم کی جس کو اللہ نے اتارا، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، تو کیا اگر ان کے ماں باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی کیا وہ اپنے باپ دادا کی باتوں پر ہی عمل کریں گے؟ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ رہا جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا. عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن و حدیث پر عمل کرو، شریعت کے مطابق سارے کام انجام دو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ہم شریعت کو جانتے ہیں نہ احکام کو جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا جو کرتے تھے وہی کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے باپ داداؤں کی رسم شریعت کے خلاف ہو تو ہم شریعت کو تو چھوڑ دیں گے، مگر باپ داداؤں کی جو پرانی رسمیں ہیں ان رسموں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے، جو رسم شریعت کے مطابق ہو اس سے تو علماء منع نہیں کرتے، مگر ایسی رسم جس سے شریعت ہی ٹوٹ جاتی ہے یقیناً اس سے بچنا چاہیے. اب یہود و نصارہ بلکہ مشرکین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، اس کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ جو اتارا ہے، اللہ نے اتارا، نمازیں پڑھو، پابندی سے نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کیا کرو،
ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد کی تربیت کرو، سچ بولو. تو یہ لوگ کہتے نہیں، ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے، اور ہمارے پاس جو بھی باتیں تھیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں، ہم اپنی ہی باتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کی بتائی گئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے. اسی لیے وہ جواب دیتے تھے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو جس طریقے پہ ہم نے دیکھا اسی طریقے پہ ہم رہیں گے. یہ اس موقع پر ہے جب باپ دادا غلطی پر رہے. اگر باپ دادا نیک لوگ رہے تو ان کے طریقے پہ عمل کرنے میں کوئی خرابی نہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا واتبعت ملت آبائی، میں میرے باپ دادا کے طریقے پر قائم ہوں، کیونکہ ان کے باپ دادا نیک تھے. اگر آپ کے باپ متقی انسان ہیں، عالم دین ہیں، تو ضرور آپ باپ کی پیروی کیجئے. ہمارے ابا روزانہ 2 بجے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، میں بھی ہمارے ابا کی طرح 2 بجے اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے. نہیں، باپ دادا کی پیروی نہیں کر رہا، اس لیے میں میرے باپ کی پیروی نہیں کرتا، تو غلط ہو جائے گی بات. یہ اس موقع پر ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم کہ ہمارے باپ غلط ہیں. مثلا ہمارے باپ انگوٹھی پہنتے، ہم کو معلوم کہ انگوٹھی پہننا غلط ہے. نہیں، ہمارے ابا انگوٹھی پہنتے تھے، اس واسطے میں بھی انگوٹھی پہنوں گا سونے کی. یہ نہیں کہہ سکتے. اگر تمہارے باپ یا تمہارا دادا کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اللہ نے صحیح راستہ بتا دیا ہے اور تمہیں اچھی طرح پتہ چل گیا کہ باپ دادا کا طریقہ غلط تھا، تو اس طریقے سے ہٹ جاؤ، اس طریقے سے ہٹو اور جو صحیح راستہ ہے اسے اپناؤ. اسی لیے رب العالمین فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ان کے باپ دادا سمجھدار نہیں تھے، نہ سمجھ، ان پڑھ. جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، مہر کتنا بھائی مہر مقرر کرے؟ 15 کم 600، 600 میں 15 کم کر لینا تو 580 پر 5 روپیہ، 585. بھائی یہ مہر نہیں ہوتا، بہت کم ہے. نہیں، ہمارے اماں کو بھی وہی مہر بنے، نانی کو بھی وہی مہر بنے، یا دادا کا مہر وہی تھا، پردادا کا مہر وہی تھا. بھائی وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ ویسا تھا، مگر اب تبدیلی آ گئی. شریعت بدلتی نہیں، اچھی طرح یاد ہے، شریعت وہی ہے. تبدیلی کا مطلب قیمتوں میں تبدیلی آ گئی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل المہر 10 دراہم، کم سے کم مہر 10 درہم کا ہوتا. یہ درہم جو ہے چاندی، تو 10 درہم تقریباً 30 گرام چاندی. اب آج کے حساب سے 1 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے؟ ایک اندازے سے میں کہہ رہا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی کیونکہ میں چاندی کا تاجر نہیں ہوں. ایک 60 روپے مان لیجئے. اگر 60 روپے مان لیں گے تو 10 گرام 600، یہ 1800 روپیہ یا 2000 کم سے کم مہر، کم از کم منیمم لمٹ. اس سے بڑھ کر ہی دینا، 5000 دے دو، 3000 دے دو یا 10000 دے دو. 15 کم 600 بھی نہیں ہوا. اس میں آپ کو کتنے گرام چاندی ملے گی؟ 10 گرام چاندی بھی نہیں ملے گی. نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو باپ دادا جب کرتے تھے وہ غلطی پر نہیں تھے،
کیونکہ اس وقت 15 کم 600 میں چاندی مل جاتی تھی. تو جب مہر کی بات آتی ہے تو باپ دادا کی بات کرتے. گوشت کی دکان میں جا کے بول نہیں سکتے ہمارے ابا 1 کلو 100 روپے میں لیتے تھے, دادا لیتے تھے 40 روپے میں, وہی دو. بول سکتے کیا؟ نہیں بھی ہو سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شریعت نے مہر کی کم سے کم مقدار کو مقرر کیا, زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر تم نے تمہاری بیوی کو ایک ڈھیر سارا مال بطور مہر دے دیا, ڈھیر سارا زیور یا کچھ بھی مہر کے نام سے اگر دے دیا ہے تو پھر اسے فلا تأخذوا منہ, اس میں سے کچھ بھی تم طلب مت کرو. مہر جو ہے عورت کا حق ہے, عورت اپنی مرضی سے آپ کو دیتی ہے تو الحمدللہ, مگر تم زبردستی نہیں طلب کر سکتے. اسی طرح عورت کو اختیار ہے کہ وہ مہر خود رکھے یا اپنے بھائی کو دے, بہن کو دے یا شوہر کو دے دے, یا وہ پیسے کسی مسجد کے خرچ کے لیے بھیج دے, اسے پورا اختیار. مگر آج یہ اختیار ہی نہیں دیا جاتا. مہر بطور مہر زیور دے کر اس پر ایسا قبضہ رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی, جبکہ شریعت نے یہ خاص عورت کی ملکیت بنا دی. جب مہر دے دیتے ہو تم تو عورت مالک بن جاتی. دوسری چیز, اگر بطور تحفہ دے دو گے تو بیوی کا, اگر تحفہ نہیں دے رہے ہیں, مثلاً آپ ایک 4 سورن کا کوئی زیور خریدتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی کو کہ تم اسے پہنو, بس پہننے تک کی اجازت ہے تم کو, میری خواہش ہے پہنو, مگر یہ چیز تمہاری نہیں میری ہی ہے, تب وہ چیز عورت کی نہیں ہوگی, مرد ہی کی رہے. اس زیور کو عورت اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی, مگر مرد چاہے تو کر سکتا ہے. مگر یہاں بھی مرد کا اختیار چھین لیا. مرد اپنی مرضی سے زیور خرید کر دیتا ہے, عورت کو مالک نہیں بناتا. مگر پھر جب مرد کو ضرورت پڑتی, سخت ضرورت میں, اپنا ہی خریدا ہوا زیور جسے وہ صرف بیوی کو پہننے کے لیے دیا تھا, بیوی کو وونر نہیں بنایا, خود ہی وونر ہے, اپنا ہی زیور جب بیچتا ہے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے, آگ بگولا ہو جاتی, رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتی. کیونکہ آج عورت کی نظر میں شوہر دوسرے درجے میں, زیور پہلے درجے میں. زیور پہلا درجہ اس کا, شوہر کا درجہ نیکسٹ. تو یہ نوبت آ گئی. حالانکہ وفادار بیوی وہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی شوہر کو ضرورت پڑ جائے تو اس وقت وہ سوچتی ہے کہ اگر میں میرے شوہر کو کام نہ آؤں تو پھر کون کام آئے گا. اور دوسری مصیبت ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو زیور بیچنے ہم تیار نہیں, اسے ہم سود خور کی دکان میں رکھ دیتے جا کے. سود خور کی دکان میں رکھ کر زیور رکھتے ہیں 1 لاکھ کا, سود خور سے پیسہ لیتے ہیں 50,000, پھر اس کا سود ماہانہ 5,000 اتنا بھرتے ہیں کہ 1 لاکھ پورا بھر دیتے. زیور کی قیمت بھی اس سے چلی گئی, زیور بھی اس کے پاس ہے, پھر 50,000 کا خرچ بھی سر پہ باقی. آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ دے نہیں سکتے پیسہ, تو رشتہ داروں میں ان سے قرض لے کے سود بھرتے ہیں. کیا کھانے پینے نہیں, سود بھرنا. وڈی کا لوگ بہت آ گیا ہے, وڈی کے واسطے دیتے, رشتہ دار بھی دیتے, 4 بار دے بھائی
قرض لیا تو اس کے اندر ایک مرض ہے، کیا واپس نہیں کرتا، پھر رشتہ دار بھی دینا بند کر دیتے، پھر ادھر گیا لیا ادھر گیا، لیتے لیتے قرضوں کا بوجھ اٹھا کر آخر اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ سود بھر نہیں سکتا، تو وہاں سے نوٹس آ جاتا اتنے مہینے تم سود نہیں بھرے یعنی وڈی نہیں بھرے، اس واسطے تمہارا مال ہم ضبط کر لیں گے۔ تب آ کر ڈوب گیا مال، ڈوب گیا مال، کون سے دریا میں ڈال گیا تھا، وہاں جا کے ڈبایا۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سود دینے کی جو بلا ہے بہت خطرناک ہے۔ آپ اپنا زیور بیچ دیں، 1,00,000 کا زیور ہے 1,00,000 میں بیچ دیں، اگر قرض کے لیے آپ گروی رکھتے ہیں تو 50,000 ہی آپ کو ملے گے، پھر آپ قرضوں میں مبتلا ہو جائیں گے، سود پہ سود بھریں گے، 50,000 لے کے 1,50,000 تک آپ کا پیسہ چلے جاتا ہے۔ یہ حماقت کیوں؟ اللہ نے تو منع کیا، زیور بیچ دو، پھر اللہ تعالیٰ حیثیت دے گا تو تھوڑا تھوڑا زیور خرید لے سکتے ہیں، ورنہ یہ کس کام کیا آتا ہے؟ بھوک لگی تو زیور روٹی نہیں بنتا، اسے بیچیں گے تو ہی روٹی آئے گی، جب تک اسے بیچیں گے نہیں روٹی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم اترا ہے اس پہ عمل کرو، تو وہ کہتے نہیں ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، کیونکہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، اس لیے وہ غلطی کرتے تھے، اللہ نے تم کو سمجھدار بنایا ہے، تم بھی وہ غلطی کیوں کرتے ہو؟ وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر تمہارے باپ دادا صحیح راستے پر نہیں تھے تو تم بھی کیا ویسے ہی رہو گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، ان لوگوں کی حیثیت جو کافر، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثل یعنی ان کی حیثیت كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس آدمی کی حیثیت کی طرح ہے جو چلاتا، چیختا، بِمَا لَا يَسْمَعُ، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتا ہی نہیں، اس کو چلا چلا کر ہانکتا ہے، وہ کیا سنتا ہے؟ یعنی جانور، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، وہ صرف پکار اور چیخنے کو ہی سنے گا لیکن بات نہیں سمجھے۔ اگر بکرے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ، بکرا ہے، بکرے پیارے بکرے مہربانی کر کے آگے جاؤ، تو آپ کی بات سنتا کیا ہو؟ آپ چیخ کر رہے اس طرح آواز نکالتے آگے جانے لگتے، کیونکہ وہ آواز سنتا ہے، بات سمجھتا نہیں ہے۔ یہی حال ہے کافروں کا، نبی کی بات سنتے ضرور ہے، نبی کی بات سمجھتے نہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ضرور ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، نصیحتیں کرتے، تو جو سمجھتے وہ توجہ دیتے اور حضور کی بات کو اپنا لیتے، مگر یہ کافر، ان کی مثال جانور کی طرح، جانور آواز سنتا ہے گفتگو نہیں سمجھتا، یہ بھی ویسے ہی ہے کہ آوازوں کو سن لیتے ہیں مگر ان لفظوں کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے، ان نصیحتوں کے اندر کیسے کیسے فائدے پوشیدہ ہیں یہ نہیں سمجھتے۔ صم بکم عمی، یہ لوگ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی مشرکین، دیکھیے اگر مشرک توجہ سے اسلام کی باتوں کو سنے تو آج بھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اگر مشرک توجہ نہ دے تو ہماری کیا حیثیت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کی باتیں سن کر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھتا. یہ ابو جہل کتنی بار نبی کو دیکھا ہوگا، حضور کا اسی گلی میں اس کا گھر بھی ہے، روزانہ دیکھتا تھا، نبی کا چہرہ دیکھتا، نبی کی باتیں سنتا، مگر کیا ایمان لایا؟ نہیں، ہرگز نہیں لایا. اور آج کئی مشرک ایسے ہیں، ہندو کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، بس نبی کی باتوں کو سن کر ان کے دل نے کہا کہ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے وہ سچا انسان ہے اور اس کا لایا ہوا دین سچا دین ہے، اس لیے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنا. بعض لوگ کسی کی بات سنتے ہی نہیں، اپنی ہی بات کرتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہی حال ان ضدی کافروں کا تھا، ابو جہل، ابو لہب، یہودیوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے نبی آپ ساری دلیلیں بھی پیش کر دیں گے تب بھی وہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں اور آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرنے والے نہیں. تو یہ لوگ کیا ہے؟ سمن اسمو کی جمع ہے. اسمو کہتے ہیں بہرے، بہرا آدمی، جسے ہماری زبان میں بوڑا بولتے ہیں. بہرے کو ذرا ہم بھاری زبان استعمال کرتے ہیں، بوڑا آدمی، سنا ہی نہیں دیتا اس کو. اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے یہ سب بہرے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، یعنی حق کی آواز ان کے دل میں نہیں اترتی. یہ ان کانوں کے بہرے نہیں ہیں، سر کے کانوں کے بہرے نہیں ہیں، دل کے کان ان کے بہرے ہو چکے. عمیون، بکمن ابکم کی جمع کا معنی پلورل، ابکم سنگولر، بکمن پلورل. تو بکمن یہ گونگے، گونگا، بات نہیں کرتا. ہم اسے کہتے ہیں مکہ، یہاں کی زبان میں مکہ. اور کتابی زبان جو اردو ہے اس میں ہے گونگا، گونگے، بات نہیں کرتے. یعنی صحیح بات ان کے ذہن میں اتر جاتی ہے مگر صحیح بات منہ سے نکالا نہیں چاہتے. یعنی ایسا تعصب ہے ان کے اندر، ایسی ضد ہے ان کے اندر، ہٹ دھرمی ہے ان کے اندر. عمیون اعمیٰ کی جمع ہے، اعمیٰ کا معنی اندھا. عمیون یہ اندھے لوگ ہیں، سر کی آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، دل کی آنکھوں سے اندھے. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. اے میرے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارے دشمن، آپ کے سارے مخالف آپ کو دیکھ رہے. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف نظریں لگائے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے نبی وہ دیکھتے نہیں، سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. دل کی آنکھ سے دیکھتے تو اے میرے نبی آپ کو مانے بغیر نہیں رہتے، آپ کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہتے. تو سم بکم عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، لہذا وہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں. ظاہری طور پر کوئی اندھا بھی ہو گیا، اندھا ہے مگر بات کرتا ہے تو کم از کم اپنی بات سنائے گا، کان سے سنے گا. اندھا بھی ہے اور سن بھی نہیں سکتا تو اسے کیسے سمجھیں گے؟ ایک شخص اندھا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، روٹی چاہیے یا چاول چاہیے، تو اندھا ہونے کے باوجود آپ کی بات کو سمجھے گا، جواب دے گا. اب یہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں. ہماری بات تو نہیں سنتا، کم از کم اس کی بات سناتا ہے کیا؟
بات کرے گا تو اپنی بات سنائے گا، وہ بھی نہیں۔ تینوں کیا ہو گئے؟ کام نہیں کر رہے، نہ کان کام کرتا ہے، نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ زبان کام کرتی۔ تو یہ جو ہے ظاہری کمزوریاں، باطنی کمزوری یہ ہے کہ کافر بظاہر دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر حقیقت میں حقیقت کو نہیں دیکھ رہا ہے، حقیقت کو نہیں سن رہا ہے، اور حقیقت کو اپنے منہ سے نہیں نکال رہا۔ لہذا فہم لا یعقلون، وہ لوگ عقل والے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مومنو۔ تو کافروں کی حالت بیان کی۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ کافروں کے اندر ایک نظریہ، ہمارے باپ کی بات ہی ہم مانیں گے، دادا کی بات ہی مانیں گے، اگرچہ وہ غلطی پر تھے تب بھی ہم وہی غلطی کریں گے۔ کسی کا باپ جاہل، اس کے پاس علم نہیں، وہ بیچارہ ہر عید کے دن عید کی نماز پڑھتے ہی فوراً جا کے شراب پیتا۔ پہلے بولا عید کا دن میں شراب پیوں گا، اسے پتہ نہیں، نہ کسی عالم سے ملتا، نہ کسی نیک انسان سے ملتا، دماغ میں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عید کے دن سنیما گھر بھر جائیں، سنیما گھر یعنی تھیٹر، مسلمانوں سے بھر کے رہیں گے تھیٹر، کون سے دن؟ عید الفطر کے دن۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد دوسرا واجب ان کے لیے تھیٹروں میں جانا۔ ایسا زمانہ بھی تھا۔ رب کا کرم ہے کہ اب وہ جہالت دور ہو گئی، کافی حد تک دور ہو گئی، بلکہ ختم ہی ہو گئی۔ آپ سوچیں گے بہت اچھی بات ہے، ختم ہو گئی، سدھر گئے، نہیں، وہ تھیٹر گھر میں آ گیا، ٹی وی کے نام سے آ گیا، سب ٹی وی کے نام سے آیا۔ اب بچے ٹی وی کو شوق سے نہیں دیکھتے، سدھر گئے کیا؟ نہیں، ہاتھوں میں آئے موبائل، اس میں سب دیکھیں۔ تو اس زمانے میں جا کر 2-3 گھنٹے دیکھ کر آ جاتے، پھر اس کے بعد تعلق ختم۔ پھر اس کے بعد گھر میں رہیں گے تو دیکھیں گے، دکان کو چلے گئے یا بس میں بیٹھ گئے تو نہیں دیکھ سکتے، اسکول کو چلے گئے نہیں دیکھ سکتے، مگر آج اسکول میں بھی دیکھ رہے ہیں، آفسوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، جب جب موقع ملتا تو چلتا آ رہا تھا۔ آج کل یہ انسان دوسرے انسان سے بات نہیں کرتا، ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک نیا آدمی آتا تو اس سے پوچھتے آپ کا نام کا، آپ کہاں سے آئے، کدھر جانا آج اتنے ٹائم، کیونکہ دونوں کانوں میں گھسا لیتے، گھسا لے کے بڑھ جاتے، چلتا آ رہا تھا۔ یہ بھی ایک پتلا، وہ بھی ایک پتلا، دونوں پتلے بیٹھ کے جاتے رہتے، نہ یہ اس کی خبر لیتا نہ وہ اس کی خبر لیتا۔ تو ایسا دور آ گیا ہے۔ تو چلیے اب اللہ تبارک و تعالی، میں عرض کر رہا تھا کہ باپ دادا اگر آپ کے صحیح تھے تو ضرور ان کی پیروی کیجیے، اگر وہ غلطی پر تھے تو باپ ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کریں گے، مگر ان کی غلطی پر آپ عمل کریں گے، ایسا ہرگز ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کیے۔ جو بھی ہم کھاتے ہیں، کس کا کھاتے ہیں؟ اسی کا کھاتے ہیں، اسی لیے فرماتے ما رزقنا، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال ہے۔ کھلاتا کون ہے یہ کب یاد کرتے ہیں؟ ہم یاد نہیں کرتے، کھا لیتے، آ گیا، کھانا اچھا ہے، کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، پکانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے بھی دماغ میں بات نہیں آتی کہ میرے رب نے مجھے کھلایا، جبکہ یہ ہونا ضروری ہے۔
اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کھانے کے بعد. یہ دعا بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، چند لوگ پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور کوئی اس کا مطلب جانتے ہیں اس کے باوجود توجہ نہیں دیتے. توجہ نہیں دیں گے تو سمجھ میں آنے والی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے. توجہ دینا اسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کانسنٹریٹ، کانسنٹریشن کرنا، اٹینشن دینا. تو یہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا. یہ دعا پڑھتے ہی کھلانے والے کی یاد آئی. الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی اطعمنی، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا. وسقانی، اور مجھے پلایا. اگر وہ نہ پلاتا تو پانی کا یہ گھونٹ آپ نہیں پی سکتے. وجعلنی من المسلمین، اور اس نے مجھے مسلمان بنایا. میرا پروردگار کافر کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے. کھلانا پلانا تو اس کا کرم ہے، اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بھی بنا دیا. یہ ہے دعا کا مغز. یہ دعا ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہم بھی یاد کرتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں مگر ذرا سمجھ کر پڑھیں، رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. ارے یہ لقمہ جو میرے منہ میں گیا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا، انار کا یہ کہ دانہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کا رب ہے جو آپ کو کھلاتا ہے. ورنہ وہ چیز آپ کے پاس نہیں آتی. کروڑوں کی دولت ہو، وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے. آ بھی جائے تو آپ اسے کھانے کے قابل نہیں رہیں گے. پروردگار اگر منہ کو بند کر دے تو کیسے کھائیں؟ منہ ہی نہیں کھلتا تو کیا کریں؟ اوپر لگائیں گے ہونٹوں پہ. تو کتنا کرم ہے. باہر سے کرم کیا کہ غذا دے دیا، اندر سے کرم کیا کہ منہ کو ایسا فلیکسیبل بنایا، ایسا مناسب بنایا کہ منہ کھل رہا ہے. یہاں لقمہ جاتا ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، آٹومیٹک بند نہیں رہتا ہے، قریب جاتے اوپن ہو جاتا. اس کے بعد اندر جاتے ہی اندر اللہ مکسی بھی رکھا ہے، یہ دانتوں کی مکسی، اس میں چباتے. اگر یہ دانت نے یوں ہی گیا تو اندر بوجھ بن جائے گا. تو مکسی میں باہر چٹنی بناتے ہیں، یہ چٹنی ہم خود بناتے ہیں. چٹنی بنا کر پھر اس کے لیے پائپ لائن بھی رکھا ہے، حلق، وہ پائپ لائن سے اتر کر معدے میں جاتا ہے. چٹنی بن کر پائپ لائن سے اتر کر، اور اسے پش کرنے کے لیے اللہ نے پانی پیدا کیا. یہ پانی جا کے اسے ڈھکیلتا ہے. اترنے کے بعد پھر اس میں سے جس میں غذائیت ہوتی ہے وہ خون بن جاتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، جس سے ہمیں توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے. جو بیکار چیز ہے وہ فضلہ بن کے نکل جاتی ہے. کیا کرشمے ہے پروردگار. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، اللہ ہی کو تعریف ہے جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا. وجعلنی من المسلمین، مجھے مسلمان بنا دیا. پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ناپاک چیزیں کھاؤ گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. واشکروا للہ، مگر اتنا بھی تو کرو اللہ کا شکر ادا کرو. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.